بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خدا سرپھروں کے گناہ کرنے پر اور عقل مندوں کے ان کو نہ روکنے پر دونوں پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 192۔ تم لوگوں کو وہ کام کرنے کا حکم ترغیب دو جن کا خدا نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے روکو جن سے خدا نے منع کیا ہے۔ اگر لوگوں نے تمہارا کہنا مان لیا تو تم نے ان کو بچا لیا، اگر نہ مانا تو تم نے خود کو بچا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 11۔ خدا نے فرمایا کہ ایماندار مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ القرآن یہ خدا کا مقرر کیا ہوا ایسا فریضہ ہے کہ خدا کو علم تھا کہ اگر یہ فریضہ ادا کیا جائے گا تو دوسرے تمام فرائض قائم ہو کر ادا نہ کیے جا سکیں گے، چاہے وہ آسان ہوں یا مشکل ہوں۔ اس لیے یہ دونوں کام، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اسلام یعنی خدا کی اطاعت کی طرف بلانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، ظالم کی مخالفت کرنا ہے، مال غنیمت، زکوٰۃ، صدقات یعنی قومی دولت کو صحیح طریقے پر خرچ کرنے کا بندوبست کرنا ہے تاکہ مستحقین محروم نہ رہ جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 100۔ افضل ترین جہاد، ظالم حکمران کے سامنے عدل اور صحیح فیصلہ کرنے کی بات کرنا افضل ترین جہاد ہے۔ یہ وہ کلمہ حق سچی بات ہے جو جابر ظالم حکام کے سامنے کہی جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 5576۔ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا نہ رزق کم کرتے ہیں نہ موت کو قریب لاتے ہیں، یہ ثواب کو 2 گنا چگنا بلکہ یہ عظیم کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل عدل و انصاف کی بات کرنا ہے جو ظالم حاکم کے سامنے کی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر، جو شخص ظالم حاکم کو ہدایت کرے، نصیحت کرے اور اس کو خدا کا خوف دلائے، برائیوں سے روکے، اس کو تمام جنوں اور انسانوں کے اعمال کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 11۔ لوگوں اچھے کاموں کی ترغیب دو اور برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہ کیا تو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں گا، اگر مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد بھی نہ کروں گا۔ یہ کام نہ کرنے پر تم پر بدترین لوگ حاکم مقرر کیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے مگر وہ بھی قبول نہ کی جائیں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث قدسی از ابن ماجہ ابن حبان، جب لوگ اچھے کاموں کی ترغیب اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے اور میرے اہل بیت کی پیروی اور اطاعت نہ کریں گے تو خدا ان پر کمینے لوگوں کو حاکم بنا دے گا، پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہ کیے جائیں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار خطبہ 100۔ پھر عمومی عذاب تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، خاص طور پر جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کو نہ پکڑیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال 5575۔ کھلم کھلا گناہ کرنا، جب کوئی بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان صرف اسی گناہ گار کو ہوتا ہے۔ جب وہ سب کے سامنے کھل کر گناہ کرتا ہے اور ان سے روکا بھی نہ جائے تو اس کا نقصان سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو برے کاموں کی ترغیب ہوتی ہے اور وہ برے کام کو بہت معمولی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح برائی عام ہو جاتی ہے، نیز یہ عمل خدا سے کھلی بغاوت ہے، خدا کی عظمت کا عملاً انکار ہے۔ اس عمل سے دین خدا کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 100۔ جب خاص اور بڑے لوگ سب کے سامنے گناہ کریں اور عوام ان کو نہ روکیں، پھر دونوں خاص اور عام لوگ خدا کی سزاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 100۔ کسی قوم یا فرد کے عمل پر راضی ہونے والا شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو اچھا یا برا کام کرتے ہیں۔ برے کام کرنے والے کے 2 گناہ ہوتے ہیں، نمبر 1 خود گناہ کرنا، نمبر 2 دوسرا اسی گناہ پر راضی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار 100۔ اگرچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو صرف ایک آدمی نے مار ڈالا تھا، مگر ساری قوم اس کے عمل پر راضی تھی، اس لیے خدا نے سب پر عذاب نازل کیا۔ اسی طرح عادل یا ظالم حاکم کے فیصلوں پر جو راضی ہوگا وہ اسی کی مدد کرے گا اور اسی کا دوست سمجھا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جو کسی کام سے راضی ہوتا ہے وہ اس کام میں داخل ہوتا ہے، اور جو کسی کام سے ناراض ہوتا ہے وہ اس کام سے باہر آ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 11۔ جو کسی برے کام کو اچھا سمجھے وہ اس برے کام میں برابر کا شریک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ چور کا ساتھی گرا کٹ۔ جنگ جمل کی فتح کے موقع پر ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، کاش میرا بھائی بھی یہاں ہوتا اور دیکھتا خدا نے آپ کو کیسی کامیابی عطا کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا بھائی ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر گویا یہاں موجود ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، مگر وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم علی کے ساتھ ہوتے اور جہاد کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 12۔ اچھائی کی ترغیب اور برائی سے صرف وہ شخص روک سکتا ہے، نمبر 1 جو اچھائی برائی کو جانتا ہو اور اس برے کام کو خود نہ کرتا ہو جس سے روک رہا ہے، نمبر 2 اپنے کاموں میں عدل و انصاف کرتا ہو، نمبر 3 نیز یہ کہ اس کام میں نرمی سے کام لے، یعنی نرم و نازک محبت بھرے انداز میں برائی سے روکے۔ جناب رسول خدا از بہار جلد 100۔ نمبر 4 نیز یہ کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ کمزوروں کو یہ کام کرنا واجب نہیں، نہ ان پر واجب ہے کہ جو نہیں جانتے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اچھائی کی ترغیب دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 100۔ آخری زمانے میں ایسے ریاکار کاری عالم اور دکھاوے کے عابد زاہد ہوں گے جو جب ان کو کوئی خطرہ یا خوف بھی ہوگا پھر بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، صرف اپنی آسانی کے لیے اس کام کے کرنے کے بہانے تلاش کریں گے تاکہ لوگوں کی ناراضگی کی تکلیف سے بچے رہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام از فروع کافی جلد 5۔ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کی ترغیب دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے خود اپنے آپ کو اچھے کام کا عادی بنائے اور برے کاموں سے خود کو روکے تاکہ اس کا اپنا عمل بھی اس کے قول کے مطابق ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 5523۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد